بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس اسپیشل ایپیسوڈ میں. اور اسپیشل ایپیسوڈ اس لیے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی وینا ملک صاحبہ. وینا ملک صاحبہ نے حال ہی میں شادی کی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کے بہت سارے انٹرویوز دیکھے ہیں. تو پھر میں اس کو اسپیشل انٹرویو کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس پروگرام میں وینا ملک صاحب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ موجود ہوں گی اور ہمارے ساتھ اس پروگرام کے دوران موجود ہوں گے پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین جناب مولانا طارق جمیل صاحب بھی. طارق جمیل صاحب نے وینا ملک صاحبہ کی شادی بھی اٹینڈ کی اور اس کے بعد کچھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں. آج کے پروگرام میں وینا ملک اپنا وہ ایکسپیرینس شیئر کریں گی. نہ صرف ایکسپیرینس شیئر کریں گی بلکہ وہ کچھ اعلان کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہیں آج کے اس پروگرام میں. وہ کیا اعلان ہے یہ جاننے کے لیے اور وینا ملک صاحبہ کی طارق جمیل صاحب سے کیسے ملاقات ہوئی کیوں ہوئی, طارق جمیل صاحب نے کیوں مناسب سمجھا کہ وینا ملک صاحبہ سے ملا جائے. کئی لوگوں نے بڑی اس اقدام کی تعریف کی, کئی نے تنقید بھی کی, تو اس پر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو گفتگو کے ابتدائی حصے میں وینا ملک سے کچھ بات چیت ہوگی, اس کے بعد طارق جمیل صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور آخر میں وینا ملک اور ان کے ہسبینڈ سے کچھ ہلکی پھلکی گپ شپ کریں گے. یہ سب کچھ ہے آج کے پروگرام میں. ایک بریک کے بعد باقاعدہ آغاز کریں. میں نے بہت شہرت دیکھی, بہت فیم دیکھی, مگر جب بھی میں اپنا شوٹ ختم کر کے اپنے ہوٹل کے روم میں آتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا دل خالی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب از دا پرسن جنہوں نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں لیا, جنہوں نے مجھے جج نہیں کیا, جنہوں نے مجھے صرف ایک بیٹی کی طرح محبت دی اور انہوں نے میری زندگی ایک دم سے چینج کر دی. اللہ کی سنت ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہوں ان کے پاس جایا جائے اور انہیں پیار دیا جائے. انشاءاللہ تعالی I will be a bright example for Muslim women in the world. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میرے سر سے دوپٹہ نہ اترے, کوشش کروں گی کہ میں فلموں کا حصہ بالکل نہ بنوں. You have decided not to continue films anymore. مکمل طور پر فلم کا حصہ بالکل بھی نہیں بننا چاہوں گی. دو فلمز میں نے آئٹم نمبرز کیے تھے. ڈیفینیٹلی جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں فلمز کا حصہ نہیں بنوں گی تو آئٹم نمبرز کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. میں نے وینا کو بتایا کہ جب سے تیری بدنامی ہوئی میں تو تمہیں جانتے بھی نہیں تھا تم کون ہو, لیکن کسی کی بیٹی تو ہے جو بدنام ہو رہی تو میں دعا کرتا تھا یا تھا اس کو عزت دے. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, کئی حوالوں سے آپ نے نام کمایا, the one and only وینا ملک جی. بلکہ وینا ملک صاحبہ کو اب میں وینا اسد کہوں یہ بھی ذرا مجھ سے پوچھتا ہوں. السلام علیکم وینا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, شکریہ. آپ کیسے ہیں؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ. وینا اسد کہا جائے اب آپ کو یا کیا کہا جائے؟ I'll be pleased to be named or called وینا اسد خان خٹک, مگر آپ چاہیں تو وینا خان خٹک بھی بلا سکتے ہیں, وینا اسد بھی بلا سکتے ہیں, جو آپ کا دل کرے. وینا خان sounds different also and good also. I think ٹھیک ہے, وینا خان بھی ٹھیک ہے ویسے تو. چلے وینا خان, sounds beautiful. تو وینا خان سب سے پہلے ذرا مجھے یہ تو بتائیے, مطلب یہ کیا اچانک, یعنی کہ آپ نے تو بالکل اسی انداز سے شادی کر لی کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرنے میں اور رکشا کرنے میں کوئی فرق ہوتا ہے, مطلب بندہ بڑی پلاننگ ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. یہ تو ہم نے تو آپ کے بیانات یہ پڑھے تھے کہ 2015 سے پہلے شادی کا ارادہ نہیں ہے, یہ وہ, اور بس بالکل چٹ منگنی پٹ بیاہ والا حساب کتاب. تو یہ کیا راتوں رات ہوا؟ I have always been a great believer of destiny. ہم ہمیشہ کچھ چیزیں پلان کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور ہر انسان کرتا ہے, لیکن ایک سب سے بڑا پلانر ہے خدا تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی پلانر ہے. وہ آپ کے لیے ایک پلان کرتی ہے اور خدا رب العزت کا جو اللہ رب العزت کا جو پلان ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے راستے چنے, اپنے لیے پلاننگ کی اور میری تمنا تھی دل میں دیٹ آئی ول انشاءاللہ گیٹ میرڈ ان 2015. بہت انٹرسٹنگ بات ہے, لوگ مجھ سے پوچھتے تھے اکثر کہ ہو از گوئنگ ٹو بی یور لائف پارٹنر, اینڈ آئی واز بلینک بیکاز آئی ڈنٹ نو. ڈیسٹنی اپنا کھیل کھیلتی ہے اور 15 دسمبر کو US ایمبیسی میں میری اسد سے ملاقات ہوئی اینڈ ود ان 10 days میرے والدین بھی اس وقت بائی چانس دبئی میں تھے اور اسد کے والدین بھی اس وقت بائی چانس دبئی میں تھے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسد کے والدین ان سے چند ایک سال کے بعد ملنے آئے تھے دبئی, اور میرے والدین, امی ابو بہن بھائی سب اکٹھے جو تھے وہ تقریباً 1.5-2 سال کے بعد سب اکٹھے تھے, ورنہ 1 by 1 مجھ سے ملاقات کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ خدا نے یہ پلان کیا تھا پہلے سے ہی. اٹ واز ڈیسٹنڈ ٹو بی لائک دیٹ, اٹ جسٹ ہیپنڈ اینڈ
I'm extremely happy, satisfied and relaxed, whatever has happened. چلے ویسے میں تو یہ بات مان لیتا ہوں، لیکن یہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں نا جن کے ذہن میں ہر وقت کسی نہ کسی بات کے پیچھے سازش ہی چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ کسی سازش کے تحت ہوا ہے. مجھے یقین ہے انہوں نے آپ کی شادی کو بھی امریکی سازش قرار دے دینا ہے کہ یہ ایسے اتفاق سے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ 40 سال بعد وہ آئے، 2 سال بعد یہ آئے، امریکی ایمبیسی میں ملاقات ہوئی. تو آپ تیار رہیں کہ کافی لوگ جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کی شادی کو بھی امریکی سازش قرار دے دیں، جو ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ چلتا ہے ہر چیز کو امریکہ سے منسوب کرنے کا. لیکن مجھے ہاں بالکل، امریکی قونصلیٹ میں ملاقات ہوئی اور سازش اس طرح ہے کہ آپ یقین کریں کہ بہت ساری چیزیں اتنی امیزنگ تھی. جس طرح سے جس دن اسد نے مجھے پرپوز کیا، the time I said yes, it started raining. The time I signed on the paper of my nikah nama, it started raining. So I think سازش کہیں اور تیار ہوئی تھی and پلان جو کیا تھا وہ the biggest planner of this universe نے پلان کیا تھا. So yeah, سازش تو ہوئی ہے. چلو یہ تو بڑا رومانٹک والا معاملہ ہو گیا کہ ہاں کہیں تو بارش اور یہ وہ، چلیں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. It was very romantic, it was very میں تو filmy. صرف سوچ رہا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو خوشیاں ہوں گی تو پھر تو کہیں اللہ نہ کرے سیلاب وغیرہ ہی نہ آ جائے، لیکن چلیں اللہ بڑا بادشاہ ہے. تو ویسے تو یہ وینا بڑا گھسا پٹا سوال ہے، لیکن اسٹل آئی ایم شیور کہ پیپل وڈ لو ٹو نو کہ مطلب ایسا کیا پسند آیا آپ کو اسد صاحب میں، کیا واٹ بیکیم دا ریزن؟ He's a very beautiful man. He's a handsome guy, obviously. مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا دل بہت خوبصورت ہے. He's very transparent. He's direct. He's emotional, and he's just like me. So I love him that way. ہے نا. تو 10 دنوں میں آپ نے مطلب ECG وغیرہ سب کروا لیا کہ دل بھی صاف ہے اور نیت بھی صاف ہے اور بندہ بھی خوبصورت ہے، تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ مطلب ظاہر ہے اللہ نے آپ کو بڑا نام دیا ہے، تو یہ کیا اسد اس دنیا میں پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا؟ ایسا تو نہیں ہوگا؟ ہاں، اسد سے ملاقات سے پہلے شاید کسی بھی عام پاکستانی لڑکی کی طرح 14 سال کی عمر سے ہی پروپوزلز آنا شروع ہو گئے تھے. And I have been just probably 75,000 entries I've got on one of the shows. And I think شاید ایک عام لڑکی سے کافی زیادہ نمبرز میں ہمیشہ مجھے پروپوزلز ملے. آپ نے کہا 14 سال کی عمر سے پروپوزل آنا شروع ہو گئے تھے، تو یہ یعنی کہ یعنی کتنا سال پرانی بات ہو گئی ہے؟ 13 years ago. تو 14 اور 13 کل ملا کے ہو گئے 27. Yes. اچھا ٹھیک ہے، صحیح. اچھا اب دیکھیں، اب یہ تو ساری وہ باتیں ہوگی نا جو کہ آپ سے انٹرویوز میں ہوتی رہی اور آپ نے بہت سارے انٹرویوز دے دیے. تو یہ تو ذرا مجھے یہ تو بتائیے، میں ذرا اسٹریٹ اپنے ایک اگلے پوائنٹ پر آؤں جس حوالے سے ٹیلی ویژن پر آپ نے بات نہیں کی ہے اب تک. عام طور پر تاثر یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک امپریشن ہے، لیکن سوسائٹی کے کافی حلقوں میں امپریشن ہے کہ جناب شوبس کے حلقے اور خاص طور پہ خواتین اور پھر وہ خواتین جن کا ڈانس، ماڈلنگ اور اس سے تعلق ہو، تو ان کا تو جناب ایک امپریشن یہ ہے. ویسے میری پرسنل رائے یہ ہے کہ نہ ہمیں کسی کو کسی کی اوپینین کی بنیاد پہ یا کسی بھی وجہ سے 2-3 چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ کسی کو ہم لگے ہاتھوں جو غدار قرار دے دیتے ہیں کہ یہ غدار ہے ملک کا، یہ فلاں ہے، یہ کام کرنا چاہیے. ہم کسی کو بھی کافر قرار دے دیتے ہیں اپنے متس کی بنیاد پہ، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور ہم اسی طرح کسی کو بھی لادین قرار دے دیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ سرٹیفکیٹ بھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن ایک امپریشن ضرور ہے کہ یہ ان لوگوں کا تو کیا تعلق ہوتا ہے دین مذہب سے. آپ نے اپنے انٹرویو میں بہت پہلے کہا تھا کہ میری شخصیت کا ایک روحانی پہلو بھی ہے، تو وہ بتائیے گا. اور پھر یہ مفتی طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے. جب یہ خبریں آئیں کہ آپ کی ان سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ بھی اس خبر نے بھی کافی لوگوں کی اٹینشن گریب کی. تو طارق جمیل صاحب سے آپ کا کب پہلا رابطہ ہوا، اس بارے میں بتائیے پہلے. Since I was a small girl, اور ہمیشہ میری زندگی میں ایک میرا روحانی پہلو ہمیشہ رہا ہے. ہاں، بہت عرصہ میں نے اس روحانی پہلو کو کبھی فلانچ نہیں کیا، کبھی دکھایا نہیں ہے. بٹ آئی ہیو بین آلویز اے ویری اسپرچل پرسن. اور زندگی ہمیشہ آپ کو وہی ملتا ہے جس کی آپ تمنا کرتے ہیں. جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ 13 سال میری زندگی کے میں نے بہت شہرت دیکھی، بہت فیم دیکھی. شاید ایسی فیم دیکھی کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی کسی لڑکی کے حصے میں وہ آج تک نہیں آئی ہے، نہ صرف ہندوستان میں، پاکستان میں، بلکہ ورلڈ وائڈ. مگر جب بھی میں اپنا شوٹ ختم کر کے اپنے ہوٹل کے روم میں آتی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا دل خالی ہے، وہاں پر اندھیرا ہے. اور شادی کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز انٹر لنکڈ ہوتی ہے، پلانڈ ہوتی ہے. اسد سے میری ملاقات ہوئی 15 دسمبر کو. 25 دسمبر کو ہمارا نکاح ہوا. اور مجھے اسد نے بتایا کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں جن کا رابطہ ہے کچھ مذہبی لوگوں سے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کی یہ تمنا ہے کہ وہ آپ سے ملیں. اور آپ یقین کریں کہ پہلی بار جب میں نے ان کے بارے میں سنا، میرا دل کانپا، کیونکہ وہ بہت بڑی شخصیت ہے.
اور میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میں اتنی شاندار شخصیت نہیں ہوں شاید. ان سے مل کے مجھے ہو سکتا ہے کہ میں گھبرا رہی تھی, کیونکہ I don't think that I'm that a great person کہ میں ان سے مل سکتی ہوں. مگر جب مولانا طارق جمیل صاحب سے 1 جنوری 2014 کا پہلا دن مجھے آج بھی یاد ہے, جب میں نے ان سے ملاقات کی, وہ میرے سامنے آئے تو ان کے 2 لفظ, انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی 2 سال سے میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں, اور میری دل میں تمنا تھی 2 سال سے کہ میں آپ کو ملوں, اور آج میری تمنا پوری ہوئی. اینڈ مولانا طارق جمیل صاحب از دا پرسن جنہوں نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں لیا, جنہوں نے مجھے جج نہیں کیا, جنہوں نے مجھے صرف ایک بیٹی کی طرح محبت دی. میں ان کو اپنا روحانی باپ مانتی ہوں, میں ان کو اپنا مینٹور مانتی ہوں. انہوں نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں لیا, سارے وعدے میں نے ان کو دیے, اور انہوں نے میری زندگی ایک دم سے چینج کر دی. I'm just like my whole world is upside down now. اور یہ تبدیلی کیا ہے, واٹ چینج یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, یہ میں آپ سے پوچھوں گا, بٹ آئی ایم ویری گلیڈ, آئی ایم ویری تھینکفل کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نیڈس نو انٹروڈکشن. میں تو ذاتی طور پہ بڑا مداح ہوں, اور رمضان ٹرانسمیشن میں اور ویسے بھی ان سے بات ہوتی رہتی ہے, وقت ہم ان کا لیتے رہتے ہیں. جناب مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہیں. طارق جمیل صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر ہیں مولانا صاحب, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. مولانا صاحب سب سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں, پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ وینا نے جو ایک بات کہی, میں تو اس پہ بڑا حیران ہوا ہوں فرینکلی, حالانکہ پتہ نہیں اس میں حیران ہونے کی بات ہے, لیکن میں بڑا حیران ہوا ہوں. وینا نے بتایا کہ آپ نے ان کو بیٹی کہہ کے مخاطب کیا, اور انہوں نے بتایا کہ وہ شی واز ویری ایموشنل جب آپ نے ان کو بیٹی کہا, اور ابھی انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کی زندگی بھی تبدیل کی ہے. وہ کیا تبدیلی ہے وہ تو میں ان سے پوچھوں گا, لیکن آپ یہ بتائیے, چونکہ میں نے تو کچھ لوگوں کو یہ بھی سنا کہ شاید جن کے مجھے کامنٹ سے لگا کہ شاید ان کو اس بات پہ حیرت نہیں بلکہ تھوڑا سا اعتراض ہے کہ کیوں آپ جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت سے, ایک ایسی خاتون سے میرے شعبے سے وابستہ ہیں, اور آپ نے ان کو بیٹی بھی کہا. آج یہ شو میں بات پتہ چل رہی ہے, تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, وینا سے آپ کی ملاقات ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. وسیم بھائی, دنیا میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اور شرک کرنے والے اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں, اور اللہ نے اپنے محبوب ترین ہستیاں انبیاء کو ان کے پاس بھیجا کہ چل کے جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ ہیں, پہلے 1.25 لاکھ نبیوں میں پہلے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام, اور انہیں بدترین انسان جس نے دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس نے کہا خدا, فرعون. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى, موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس. اللہ کی سنت ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہوں ان کے پاس جایا جائے اور انہیں پیار دیا جائے, اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, کہ موسیٰ بات نرمی سے کرنا, سختی سے نہ کرنا, شاید وہ مان جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے. اگر ہم لوگ, ایک آدمی صحیح راستے پر ہے, دوسرا غلط راستے پر ہے, تو غلط راستے سے واپس لانے کے لیے کیا شکل ہے؟ ان کو برا بھلا کہنا, یا ان کو قریب کرنے کے لیے ان سے ملنا, ان کو محبت دینا. تو نبیوں کی سیرت میں آپ نے ابو جہل کے دروازے پر اتنی دستک دی ہے, جبکہ آپ کو پتہ بھی تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے, پھر بھی آپ نے اس کا اتنے دروازے پر دستک دی ہے. تو یہ انبیاء کی سنت ہے. پھر آدمی جس سے سیکھتا ہے وہ بھی اس کی لائف میں بڑا اثر انداز ہوتا ہے. میرے استاد جن سے میں نے تفسیر پڑھی, مولانا جمشید صاحب, میں نے رائمنڈ میں پڑھا, رائمنڈ مرکز میں سارا, ان کے سامنے کسی نے آ کے تذکرہ کیا کہ جی آج کل پاکستان کے سٹیج پر بہت فحاشی ہو رہی ہے, اور لڑکیاں بالکل عوریاں ہو جاتی ہیں, اور بہت زیادہ وہ بد اخلاقی ہو رہی ہے. تو مولانا ہمارے استاد صاحب نے بڑی حسرت سے فرمایا بھائی وہ بھی ہماری بھی بیٹیاں ہیں, تو کوئی ان کو سمجھانے والا ہو تو سمجھ جائیں گی. تو اس تناظر میں پھر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا, اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں مختصر سا واقعہ سنا دوں. سنائیے. ہاں, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بہت مشہور ہستی ہیں جنہوں نے سید احمد شہید کے ساتھ مل کر جہاد کیا, اور اب بھی ان کی قبر
بالاکوٹ میں گواہ ہے. تو یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے، اور دہلی کی جامع مسجد میں ان کا خطاب ہوتا تھا تو مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو ایک رات کو چپکے سے منہ لپیٹ کر چل دیے تو ان کے ایک تھے خیر خواہ بھی معتقد بھی، وہ کہنے لگے یہ شاہ جی کہاں جا رہے ہیں؟ تو ان کے پیچھے پیچھے چل دیے. اس زمانے میں بازار حسن میں طوائف تھی، موتی مسلمان تھی، تو اس کا گانا سننے بڑے بڑے نواب آتے تھے، مہاراجے آتے تھے. اس کا رقص اور گانا سارے بازار حسن میں مشہور تھا. دروازے پر دستک تھی تو بچی باہر نکلی تو انہوں نے فرمایا کہ فقیر ہوں، صدا لگانے آیا ہوں. اچھا. تو اس نے اندر جا کر کہا تو اس نے کچھ پیسے بھجوا دیے. تو بچی نے یا خادم جو بھی تھا اس نے پیسے دیے تو کب بٹی ان سے کہو کہ فقیر سامنے بیٹھ کے صدا لگاتا ہے پھر خیرات لیتا. اچھا. تو یہ وقت تھا جب سارے زندے بھی جمع تھے اور موتی بھی تیار ہو کر بیٹھی تھی. عشاء کے بعد کا وقت تھا اور تھوڑی دیر بعد آنے والے تھے سامعین بھی ناظرین بھی. تو تشریف لائے تو سارے حیران ہو گئے کہ یہ مولانا صاحب یہ کیسی صدا لگانے والے، یہ کیسا فقیر ہے، شکل سے نہیں جانتے تھے ان کو. تو ان کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور سورہ والتین کی تلاوت فرمائی. والتین والزیتون وطور السینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اس پر بیان فرمایا تو وہ ایسا سما بنا کہ سازندوں نے ساز توڑ دیے. موتی نے رو 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 کے اپنا سارا دوپٹہ بھر لیا اور شاہ جی نے کہا اچھا بیٹی میری صدا پوری ہوئی اور باہر چل دی. تو وہ بھاگتی ہوئی پیچھے آ گئی کہ شاہ جی جب صدا لگائی ہے ہاتھ بھی پکڑ لو، مجھے اس گندگی سے نکالو. تو پھر موتی جہاد کی شریک بنی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سیدہ میں شہید رحمت اللہ علیہ کے مجاہدین میں وہ شامل تھی. ایک مجاہد سے اس کی شادی کر دی گئی اور بالاکوٹ کے پہاڑوں میں وہ بھی سو رہی ہے. تو مولانا صاحب پلیز ہمارے ساتھ رہی گا. بینا ملک صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود. بینا آپ نے آئی ایم شیور طارق جمیل صاحب کی گفتگو بھی سنی ہوگی. آپ کچھ کسی تبدیلی کی بات کر رہی تھی کہ انہوں نے میری زندگی تبدیل کر کے رکھ دی ہے. وہ آپ کس کانٹیکس میں کیا تبدیلی کی بات کر رہی تھی؟ جب مولانا طارق جمیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو پہلی 2 ملاقاتوں میں مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ میں غلط تھی، انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن 4 ملاقاتوں میں میں نے ان کی جو باتیں سنی، میں نے جو ان کے بیانات سنے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی زندگی میں جو ایک دم سے یو ٹرن آیا ہے، ایک دم سے آپ کی زندگی میں بدلاؤ آیا ہے، لہٰذا آہستہ آہستہ آپ اس کو ابزارب کریں. اور میں ان سے ہمیشہ گائیڈنس لیتی رہتی ہوں. وہ جب بھی دبئی میں آتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ جب بھی فون پہ بات کر رہے ہوں، بیان دے رہے ہوں، کوئی بھی بات کر رہے ہوں، ان کی ہر بات سے میں ایک نصیحت حاصل کرتی ہوں اور اس کو پلو سے باندھ لیتی ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب میرے روحانی باپ ہیں اور ان کی ہر بات میرے دل پر اثر کرتی ہے. لہٰذا میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ایک دم سے ہی یا پھر ابھی میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ میں ایک مکمل مسلمان عورت کا جو ہے وہ مثال ہوں، مگر یقیناً میرا یہ ضرور وعدہ ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی I will be a bright example for Muslim women in the world. اور یہ میری تمنا ہے، میرے اپنے دل کا فیصلہ ہے، اور میں یقیناً یہ ضرور کہوں گی کہ یہ فیصلہ اگر میں کسی سے انسپائرڈ ہوئی ہوں اور میرا رہنما ہے تو وہ یقیناً مولانا طارق جمیل صاحب کی صورت میں میرے سامنے آیا. ایک تو میں نے جو ظاہری تبدیلی دیکھی وہ آپ کی اپیرنس میں تبدیلی دیکھی حالیہ کچھ ٹاک شوز میں،
تو کیا وہ بھی مولانا صاحب سے ملاقات کا نتیجہ تھا؟ آپ کی سر پہ ہم نے دوپٹہ دیکھا اور مسلسل ہر انٹرویو میں دیکھا. جی، دوسری ملاقات میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا، میں نے کہا میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میرے سر سے دوپٹہ نہ اترے، اور یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. مجھے شرف حاصل ہوا، میں نے ان کا بیان بھی سنا، اور جس میں اور بھی بہت سارے جو لوگ تھے وہ شامل تھے، ان میں بھی شامل تھی. پھر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس طرح کی کسی بھی فلم کا حصہ نہیں بنوں گی جو کہ اصلاحی نہ ہو، یا پھر میں کوشش کروں گی کہ میں فلموں کا حصہ بالکل نہ بنوں. اور بھی بہت ساری تبدیلیاں ہیں. میری تمنا ہے کہ میں پڑھوں. آئی وانٹ ٹو ریڈ اسلام، آئی وانٹ ٹو اسٹڈی اسلام. میں اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں اور ایجوکیشن حاصل کرنے کا میرا ارادہ ہے. اینڈ میں یہ نہیں بوسٹ کرنا چاہتی دیٹ آئی ایم going to set up example for anyone. I think I'm going to set up example for myself. یہ میرے اپنے دل کے سکون کے لیے. آپ یقین کریں کہ میں نے جو بھی شہرت، دولت، عزت، لوگوں کی چاہت، محبت، جو بھی کچھ دیکھی ہے، مگر مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا دیٹ زندگی کی کسی دوڑ میں شامل ہوں اور میرا روح اور میرا دل سکون میں نہیں ہے. جس دن سے میری مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، جس دن سے میری شادی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا دل اور میرا روح وہ سکون میں ہے. میں اتنی سکون کی نیند سوتی ہوں جو میں 13 سال میں کبھی نہیں سوئی. I still remember I used to have sleepless nights. مجھے 7 سٹار ہوٹل میں نیند نہیں آتی تھی، اور اب مجھے بہت آرام سے، بہت سکون کی اور اچھی نیند آتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میرا خود کے ساتھ انشاءاللہ وعدہ ہے. انشاءاللہ تعالی میں دعا کروں گی، اور میں چاہوں گی کہ میرے گائیڈ، میرے رہنما مولانا طارق جمیل صاحب ہمیشہ میرے ساتھ رہیں. میرے خامند انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، میرے امی ابو ہمیشہ میرے ساتھ، ان کی دعائیں رہیں تاکہ میں ثابت قدم رہوں. بس میری دل میں صرف یہی ایک تمنا ہے اب، اور میرا ایک ہی مشن ہے کہ خدا مجھے ثابت قدم رکھے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ فلمز میں، آپ اگر کوئی اس نوعیت کی فلم نہ ہوئی، اصلاحی نوعیت کی، تو آپ فلمز میں، یا پھر آپ کوشش کریں گی کمپلیٹلی فلمز کا حصہ ہی نہیں ہوں گی بینا ملک اب سے. سو یو ہیو ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو کنٹینیو فلمز اینی مور. مکمل طور پر فلم کا حصہ بالکل بھی نہیں بننا چاہوں گی، خاص طور پہ، اور کسی ٹپیکل فلم کا حصہ تو بالکل نہیں بننا چاہوں گی. انٹل انلیس کوئی ایک ایسی چیز جو کسی بھی عورت کے لیے، کسی لڑکی کے لیے اصلاحی ہو، جو کسی طرح کا میسج یا تعلیم دینا چاہے گی، then I would like to be the part of it. Otherwise no. ایک فلم، 2 فلمز میں نے آئٹم نمبرز کیے تھے. ڈیفینیٹلی جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں فلمز کا حصہ نہیں بنوں گی تو آئٹم نمبرز کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. آپ بس آخر میں کن الفاظ میں کنکلوڈ کرنا چاہیں گے؟ وسیم بھائی، احساسات کا تعلق روح کے ساتھ ہے. روح نکل جائے تو احساسات سارے ڈیڈ ہو جاتے ہیں. صحیح. جسم تو مٹی ہے، اور روح میں عزت، دولت، شہرت کی انٹرنس ہے ہی کوئی نہیں. روح میں انٹرٹینمنٹ اور چیز جو آج کل کا ناچ، گانا، آوارگی، ان کی رسائی وہاں تک ہے ہی نہیں. وہاں تو رسائی صرف اللہ، اس کے رسول کے تعلق کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کر کے کہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو غور سے کہ صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین. تو جنید نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا 97 میں جب پہلی ملاقات ہوئی تھی، کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر میرے پاس فزیکلی موجود ہے، پھر میرے اندر اندھیرا کیوں ہے، بے سکونی کیوں ہے، بے چینی کیوں ہے. اور بڑی خوبصورت اس نے مثال دی کہ میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں، جس کی کوئی منزل کوئی نہیں. تو جبکہ وہ شہرت کی پیک پر تھا. تو اس سے بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ جنید بھائی، دل کی دنیا کو تم جن چیزوں سے آباد کرنا چاہتے ہو، دل ان سے آشنا ہی نہیں. دل تو اللہ کا عرش ہے، اللہ نے اسے اپنے لیے چنا ہے. جب معدے کو روٹی ملتی ہے تو اسے سکھ ملتا ہے بھوک کی حالت میں. ایسے جب روح میں ایک بھوک اٹھتی ہے، ہوک اٹھتی ہے، تو اللہ، اس کے رسول کا تعلق ہی ایسی چیز ہے جو اسے پر کرتا ہے. جب وہ چیز نہیں ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی تمہیں سکھ نہیں دے سکے گی. تو جب وہ 4 مہینے کے لیے نکلا تبلیغ میں، تو اس کا مجھے بالا کوٹ سے فون آیا کہ مولانا میں پرانی مسجد میں لیٹا ہوا ہوں، پھٹی چٹائی میرے نیچے ہے،
اور جس سکون کو میں 5 سٹارز ہوٹلز میں ڈھونڈتا تھا وہ آج مجھے حاصل ہے. مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. تو بالکل یہ تو سمپل سا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق میں قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میری یاد میں ہی چین و سکون ہے. تو جب اس طرف انسان مڑتا ہے تو خود بخود زندگی میں چین و سکون آتا چلا جاتا ہے. جزاک اللہ. مولانا صاحب آخر میں اگر آپ کچھ بھی اپنی یہ آپ کو روحانی بات کہا بار بار بینا ملک نے، اور اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے یہ دیکھ بھی رہے ہیں، انہوں نے بینا کی ساری باتیں بھی سنی، آخر میں اگر آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں بس پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے. آپ نے بڑا وقت دیا، میں شکر گزار ہوں. آخر میں آپ کچھ بھی کہنا چاہیں؟ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے نفرت کا حکم دیا ہے، گناہگار سے نہیں. واہ واہ. جرم سے نفرت ہے، مجرم سے نہیں. وہ تو ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے. وہ غفلت میں ہے تو اگر ہم اس کی ذات سے نفرت کریں گے تو شاید یہ چیز اللہ کو ناپسند ہو. تو ہم نے تبلیغ میں یہی سیکھا، اپنے استادوں سے بھی یہی سیکھا کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں. تو چونکہ وہ تو مسلم حقیر تو کافر کو سمجھنا بھی مناسب نہیں کہ کافر کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ پتہ نہیں کب اللہ اسے ایمان کی دولت دے دے اور کب میرا ایمان اللہ تعالیٰ سلب کر لے. تو بے نیاز ہے. تو حقارت تو کسی کی بھی دل میں نہیں ہونی چاہیے بطور انسان. اور گناہگار مسلمان سے نفرت کا تو کوئی جواز نہیں. اس کے گناہ سے ضرور نفرت ہے، اس کے جرم سے ضرور نفرت ہے. تو جب ہم ان کو عزت دیں گے تو وہ خود بخود ہی قریب ہوتے چلے جائیں گے. جیسے ابھی ابینا بتا رہی تھی کہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ میں اب آپ کو اپنے دل کی بات آ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا مجھے جب کسی کے بارے میں بری خبریں باتیں ملتی ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو روشنی نصیب فرما. اور میں نے وینا کو بتایا کہ جب سے تیری بدنامی ہوئی میں تو تمہیں جانتے بھی نہیں تھا تم کون ہو، لیکن کسی کی بیٹی تو ہے جو بدنام ہو رہی، تو میں دعا کرتا تھا یا اللہ اس کو عزت دے، اس کو جس رخ پر ہے اس رخ سے اس کو ہٹا دے. واہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت نوازش طارق جمیل صاحب، بہت بہت شکریہ. اور وقتاً فوقتاً آپ کا ہم وقت لیتے رہیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. بینا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بریک کے بعد بات کریں گے، بلکہ ذرا سرتاج سے بھی بات کریں گے بینا ملک کے. اسد صاحب بھی ہمارے ساتھ بریک کے بعد موجود ہوں گے. اور میں معذرت کے ساتھ میری وہ کرنٹ افیئرس کے پروگرام کی ایک وہ جو حصہ ہے وہ اس وقت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اس بات پہ بریک لوں کہ کاش مولانا صاحب یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو. اور وہ کہتے ہیں کسی کافر کو بھی حقیر نہیں سمجھا جاتا، کسی کافر کو بھی ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے. اور یہاں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کافر قرار دینے کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے. اور وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کافر اس کو بھی آپ حقیر نہ سمجھیں. اور ہم مسلمانوں کو پہلے کافر قرار دیتے ہیں، پھر گلے کاٹتے ہیں، پھر اس کے بعد فخر سے بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے کام کیا، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ کام ہم نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کیا. یہ سرٹیفکیٹ ہمیں کافر قرار دینے کے یا کسی کو بدکار قرار دینے کے کس نے دیے ہیں، کن تعلیمات کے تحت ہے، مجھے نہیں پتا. اور بریک میں جانے سے پہلے مجھے یہ بھی کہہ لینے دیجیے کہ طارق جمیل صاحب نے جو باتیں کی، یعنی کیا ہم یہ اگر ایفرٹ کر لیں کسی کو مسلمان بنانے کی کوشش، شیعہ بنا لوں میں، سنی بنا لوں، بریلوی بنا لوں، دیوبندی بنا لوں. مولانا صاحب نے جو ساری باتیں کی، میرا نہیں خیال کہ جتنے بھی مسالے کے ہمارے اور سب ایک ہیں، ظاہر ہے بڑے معمولی اختلافات کے ساتھ، کیا کوئی بھی ایسا مسلک ہے جو کہ ان باتوں سے اختلاف کرے گا؟ نہیں. تو پھر ہم یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں کہ یہ شیعہ اور یہ سنی، یہ بریلوی، اور یہ اگر انسانیت کی باتیں کریں شاید یہ ایک بہتر معاشرہ ہو. یہ میری رائے ہے جو کہ مکمل طور پہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے. بہرحال جناب یہ سنجیدہ باتیں ہو گئی کافی زیادہ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. بینا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور آخر میں ذرا کچھ ہلکی پھلکی باتوں سے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. یہ راتوں رات آپ نے اب میں تو آپ کا فین ہو گیا ہوں. آپ یہ لوگ بینا ملک کے فین ہیں، میں تو آپ کا فین ہو گیا ہوں. تو یہ راتوں رات کیسے ہو گیا؟ یہ کیا آپ نے معاملہ کیا؟ اللہ کی طرف سے ہے. ہم خود حیران ہیں کہ 10 دن کے اندر ہماری شادی ہو گئی. تو دیکھیں یقیناً اللہ کی طرف ہے، لیکن اب آپ بھی اتنے بولے تو نہ بنے. بات آگے بڑی فیملی تک، اور ہم نے کہا چلے جب دونوں فیملی یہاں دبئی میں ہے تو کر لیتے نکاح. تو دیکھ لیں اب 10 دن کے اندر ہو گیا.
لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں معصوم آدمی ہوں, میں آپ کی معصومیت تو فدا ہو رہا ہوں کہ بھائی اب فیملیز ہیں دبئی میں تو چلو فارغ بھی ہیں تو نکاح ہی کر لیتے ہیں. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آخر کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وینا ملک صاحبہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اسد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اسد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام وسیم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, بہت بہت مبارکباد سب سے پہلے تو آپ کو. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. اور یہ تو بتائیے اسد بھائی کہ مطلب یہ کیا آپ یہ راتوں رات آپ نے, اب میں تو آپ کا فین ہو گیا ہوں, آپ کے لوگ وینا ملک کے فین ہیں, میں تو آپ کا فین ہو گیا ہوں, تو یہ راتوں رات کیسے ہو گیا, یہ کیا آپ نے معاملہ کیا ہے؟ سر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم خود حیران ہیں کہ 10 دن کے اندر ہماری شادی ہو وہ گئی. تو دیکھیں یقیناً اللہ کی طرف ہے, لیکن اب آپ بھی اتنے بولے تو نہ بنے, کوئی تو کاروائی ڈالی ہے نا آپ نے. رینڈملی ملے ہم کونسلیٹ میں, امریکن کونسلیٹ میں, اور بس وہاں پہ جو میریکل ہو رہے تھے ہمارے ساتھ, بار بار ایک دوسرے سے ٹکرانا, اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ میرے ابو کی بھی بیسٹ فرینڈ رہ چکے ہیں. تو بس پھر بات آگے بڑھی فیملی تک, اور ہم نے کہا چلیں جب دونوں فیملی یہاں دبئی میں ہے تو کر لیتے نکاح. تو دیکھ لیں 10 دن کے اندر ہو گیا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں معصوم آدمی ہوں, میں آپ کی معصومیت تو فدا ہو رہا ہوں کہ بھائی اب فیملیز ہیں دبئی میں تو چلو فارغ بھی ہیں تو نکاح ہی کر لیتے ہیں. یہ اچھا لگا مجھے, یہ ٹھیک تھا. اچھا ویسے اٹ از, یہ میں نے وینا سے بھی سوال پوچھا اور یہ کہہ کے پوچھا کہ بڑا گھسا پیٹا سوال ہے, بٹ اسٹل آئی وڈ لائک ٹو آسک یو ایز ویل کہ آپ کو کیا, میں اگر پوچھوں کہ کون سی ایسی بات جو کہ آپ کو اتنی اچھی لگی کہ آپ نے یہ سوچا کہ ان کو شریک سفر بنایا جائے؟ وینا پتہ ہی جو نہیں لگا, ہے بس ہو گیا. نہیں وینا ڈیفینیٹلی کچھ کوالٹیز تھی ان میں جو میں ان کی طرف گیا. بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے, ہانیسٹ ہے, اور دل کی بالکل کلین ہے. دیٹس واٹ ایوری مین وانٹ ان ہز وائف تو اور پارٹنر. تو میں نے کہا بس یہی چانس ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے میرے لیے. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا امریکن کونسلیٹ جانے کا. میں رینڈملی گیا تھا وہاں پہ, اور ان سے رینڈملی ملاقات ہوئی. فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی ہماری 15 دسمبر کو, اور پھر ملاقاتیں چلتی رہی اور گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا, اور 10 دن کے اندر ہم نے پھر نکاح کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ چانس کی بات کی, تو وینا جب انہوں نے یہ چانس لیا تو آپ کے دل میں پہلا خیال یہ نہیں آیا کہ میں وینا ملک پاکستان کی اتنی بڑی اداکارہ, یہ میرے ساتھ اداکاری کر رہے ہو, یہ راتوں رات کیسے اتنی محبت ہو گئی کہ شادی تک کا خیال آ گیا؟ پہلی تھاٹ یہ نہیں آئی جب پہلی بار انہوں نے مجھے پرپوز کیا؟ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کی کہ ہاؤ از لائف, واٹس دا فلسفی آف لائف اینڈ سم تھنگ پرسنل آلسو. جب انہوں نے مجھے پرپوز کیا میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا, اینڈ آئی وانٹڈ ٹو سی کہ کتنا ٹروتھ ہے. مجھے صرف سچائی دکھائی دی, اینڈ آئی سیڈ یس ٹو اٹ. اور بس ہو گیا. انہوں نے یہ بھی کہا نا جب میں نے ان کو پرپوز کیا کہ آئی وانٹ ٹو میری یو, تو یہ کچھ سیکنڈ سوچ رہی تھی, بٹ جب انہوں نے یس کہا, آپ کو بھی پتا ہے دبئی میں ہارڈلی بارش ہوتی ہے, اینڈ اٹ واز 3 AM کہ جب انہوں نے یس کیا تو بارش شروع ہے. پھر میں نے بھی پوائنٹ ڈھونڈ لیا, میں نے کہا کہ وینا دیکھو اللہ کی بلیسنگ ہے. تو اسد بھائی آپ اس تبدیلی کے بارے میں کیا کہیں گے, یہ جو جن خیالات کا اظہار وینا نے ابھی کیا؟ میں بہت خوش ہوں, اور آئی ایم ود ہر, اور میں طارق جمیل صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ان کو بیٹی بنایا. اور ڈیفینیٹلی کچھ ہوتا ہے, مطلب معاشرے میں انسان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں یا جو بھی ہے, لیکن آئی ایم ویری پراؤڈ, آئی ایم مور پراؤڈ ناؤ کہ میری وائف جو ہے ایک انشاءاللہ آئیکن بنے گی سوسائٹی کے لیے اور اسلامک. اور یہ جو ہے مجھے بار بار کہتی کہ میں نے ابھی PhD کرنی ہے اسلامیات میں, اور مجھے کوئی یونیورسٹی پہ ایڈمیشن کروا دو, اینڈ ڈیفینیٹلی طارق صاحب جو مشورہ دیں گے ہم وہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ وینا, تھینک یو ویری مچ. میں بہت شکر گزار ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کا, بہت شکر گزار ہوں وینا ملک کا, بہت شکر گزار ہوں اسد صاحب کا. کوشش کی کہ ذرا ایک ڈفرنٹ ایسپیکٹ سے یہ بات کی جائے. ہمارا فیس بک ایڈریس facebook.com/11HOURPK اور ٹویٹر ID WASEMBADAMI. میں آخر میں ضرور کہنا چاہوں گا, اور یہ میں مطلب مجھے کسی وینا ملک نے یا کسی اور نے کوئی پیسے نہیں دیے کہ میں ان کی وکالت کرتا پھروں, نہ ہی میں کر رہا ہوں, اور یہ میں ایک جنرل بات کہنا چاہتا ہوں اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی, کہ چاہے میرا خیال ہے وہ سیاستدان ہو, اداکار ہو, اداکارائیں ہوں, سنگرز ہوں, ججز ہوں, جرنیل ہوں, جو بھی ہوں,
یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی بڑا ایزی ٹارگٹ ہے، اس کو کوئی بھی اس پہ لیبل لگا دینا، شاید یہ روش ہم سب کو ختم کرنی چاہیے. سخت سے سخت بات کرنے کا یا سوال کرنے کا ہمیں اختیار ضرور حاصل ہے، لیکن کسی پر کوئی لیبل لگا دینا غدار کا، کافر کا، بدکار کا، شاید یہ کوئی بہت آئیڈیل چیز نہیں ہے. اگر ہم اس روش سے پرہیز کریں تو شاید یہ ایک بہتر معاشرہ ہو. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. زندگی رہی، صحت رہی تو آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی.